بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان اور قاسم خان سوری. کسی تعارف کے محتاج نہیں. امپورٹنٹ پروگرام ہے, بہت ہی اہم نوعیت کی ڈسکشن ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ایک مفصل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے, جس میں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی, غیر قانونی اور مجرمانہ سلوک کیا گیا, جس کے نتیجے میں ان کی خدا نخواستہ زندگی بھی جا سکتی تھی. لیکن ان کو سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے وہ ہے ان کی بینائی. ایک آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے. اور یہ صرف اتنی بات نہیں, بلکہ بات اس سے بھی آگے کی ہے کہ 3 مہینے تک عمران خان جیل کی کال کوٹڑی میں تڑپتے رہے اور بتاتے رہے, انفارم کرتے رہے, علاج کے لیے کہتے رہے, لیکن ان کا علاج نہیں کروایا. اور اگر یہ 3 مہینے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر نومبر سے یہ سلسلہ شروع ہے, اور اکتوبر اور نومبر سے یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ قید کے دوران کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ کیا گیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے. عمران بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب, یہ بتائیے گا سر, سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے بھی رپورٹ دیکھی اور اس وقت وہ عالمی اخبارات اور عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, تو کیا کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ؟ صابر بھائی, عمران خان ان کی قید میں ہے اور عمران خان سے کوئی ملاقات بھی نہیں کر پا رہا. ان کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دے رہے, بچوں کو بات نہیں کرنے دے رہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اکتوبر سے. نومبر آپ کے سامنے گزرا, دسمبر آپ کے سامنے گزرا, جنوری اور یہ فروری. اب یہ کون سے گیجٹ استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر, کس قسم کے تجربات کیے جا رہے ہیں, کھانے میں کچھ ملا کر دیا جا رہا ہے یا پانی میں کچھ ملا کر دیا جا رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں, جب میں ISI کی قید سے واپس آیا تھا تو میں بول نہیں پا رہا تھا. میں بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا. میری جو سوچ ہے, وہ میرے الفاظ اور جو میرے بولنے کا طریقہ ہے وہ سنک نہیں کر پا رہے تھے. مجھے بار بار دوڑے پڑتے تھے, فسٹ پڑتے تھے, بڑی عجیب حالت تھی میری. یہ مجھے دوائیاں بھی دیتے رہے, انجیکشن بھی دیتے رہے, اور مجھے پتہ نہیں کھانے میں کچھ ملا کر دیتے رہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں کوئی چیز میری طرف آتی تھی تو اس کا ڈسٹنس اور اس کی سپیڈ کو مینیج ہی نہیں کر پاتا تھا. پہلی مرتبہ میں گاڑی میں اپنے بچوں کو لے کر نکلا تو میں نے فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھا دی تھی. وہ تو میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے تو میری بچت ہوگی, پھر انہوں نے گاڑی چلائی. تو یہ کیا کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے, تو ان کے پاس تو عمران خان ہے اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان سے جان چھڑانی ہے. یہ نواز شریف نے یہی تو سودا کیا ہوا ہے کہ میری عمران خان سے جان چھڑاؤ. اب عمران خان کو تو یہ ایک طرح سے نکارا کرنے کی ایک کوشش ہے. انہوں نے کیا دیا عمران خان کو ایسا, دیکھیں آپ کو یاد ہے حامد میر کو جب دھمکی دی تھی تو اسے کہا تھا کہ تم مسجد میں جوتا اتار کے اندر جاؤ گے نماز پڑھنے, ہم تمہارے جوتے کے اندر اینتھراکس کا پاؤڈر ڈال دیں گے اور پھر تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا, تمہارا پریشر بہت بڑھ جائے گا. یہ بے شمار چیزیں ہیں. وہ دبئی کے اندر کیسے مر گیا تھا ایک, وہ جو ان کا چپڑاسی تھا, مقصود چپڑاسی, جی ہاں, وہ دبئی میں کیسے مر گیا تھا اچانک. تو صابر بھائی, دے ہیو آل دا گیجٹس. یہ کیا کر سکتے ہیں. عمران خان کو پہلے بھی کسی پہ بھروسہ نہیں تھا, ان کی فیملی کو نہیں تھا, انہیں آئندہ بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان اپنے قاتلوں کے کنٹرول میں ہے, یہ سرکار کی تحویل میں نہیں ہے, وہ حفاظت میں نہیں ہے. وہ شخص اپنے قاتلوں کے, اپنے مخالفوں کے چنگل میں, ان کے کنٹرول میں ہے. اور جو لوگ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں, جن پہ وہ بھروسہ کرتا ہے, وہ کئی مہینوں سے اس کو دیکھ نہیں پائے. یہ ہے اس وقت صورتحال. قاسم بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آئی ڈراپس ان کو دیے جاتے رہے, تو عمران خان نے بتایا کہ آئی ڈراپس بھی, اس کا بھی الٹا اثر ہوا, اور آئی ڈراپس استعمال کرنے کے بعد اچانک ان کی جو نظر ہے وہ بالکل غائب ہو گئی, اور جب بالکل غائب ہوئی تو تب جا کے انہوں نے شور مچایا اور پھر رات ایمرجنسی میں ان کو لے کر گئے. ایک بات. دوسری بات یہ, اسی دوران جب یہ ساری صورتحال یہ کھیلا جا رہا تھا اور یہ معاملہ گھمبیر ہوا, تو جیل سپرنٹ غفور انجم کو اچانک تبدیل کر دیا گیا. قاسم بھائی. جی ہاں, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, اور
ظاہری بات ہے، ہم پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو انہوں نے ہٹانے کے لیے پہلے رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، بیٹھ جائیں گے گھر، لیکن انہوں نے لگاتار جلسے کیے، اور جب وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے اور ان سے سسٹم نہیں چلایا جا رہا تھا تو باقاعدہ قاتلانہ حملہ کیا گیا آزادی مارچ میں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو گولیاں لگیں اور وہ بندہ لڑکا بھی پکڑا گیا، اور خان صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مذہبی جنون دکھائیں گے کہ مذہبی کسی جنونی نے جو ہے نا اٹیک کر دیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی جو ہے اس کے کیسز بھی خان صاحب پہ ڈال دیے، ہم سب پہ کیسز ڈال دیے، آپ کو پتہ ہے کہ توہین رسالت کے بھی. تو یہ پورا پہلے یہ والا پلان انہوں نے کیا، وہ پلان ناکام ہو گیا جب خان صاحب نے 3 لوگوں کے نام کہے کہ ان کے نام جو ہے وہ فیصل نصیر اور جو اس ٹائم شہباز شریف تھے اور رانا ثناءاللہ، تو ان کے نام تک تو ایف آئی آر کاٹی نہیں گئی، تو خان صاحب نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا تھا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہوا، بچ گئے، اور ان کے تو ارادے پہلے دن سے صحیح نہیں ہیں، اور اس کے بعد 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، خان صاحب کہتے رہے، اور اب جیل کے اندر بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عاصم منیر ہے، یہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. تو جس طرح عمران ریاض بھائی نے کہا کہ کیا بھروسہ ہے ان کا، یہ تو دیکھیں انہوں نے جو لندن پلان بنایا ہوا تھا، لندن پلان کا مقصد ہی یہی تھا کہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کہ کس طرح عمران خان سے جان چھڑائی جائے، اور یہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے، اس نے تو ہماری خاندانوں کی سیاست ختم کر دی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دوبارہ ایکسٹینشن ملی ہے عاصم منیر کو، تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اور شرائط یہی ہے جو آپ کو پتہ ہے خوفزدہ بزدل آدمی ہے نواز شریف، جو ہے وہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اللہ معاف کرے برانڈ کا ایک، ابھی میں اس کو کیا بتاؤں، فوبیا ہوا ہے. تو یہ عمران خان جو ہے اس کی زندگی بہت سیریس جو ہے وہ اس ٹائم خطرے میں ہے. اور آنکھ دیکھیں ایک ایسا پارٹ ہے جسم کا جو بہت قیمتی پارٹ ہے، اور سیکشن 332 اور 333 کے تحت اگر کوئی کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور عمران خان صاحب اس ٹائم سرکار کے اس کے حوالے ہیں، قید کے اندر ہیں، تو 10 سال کی سزا ہے. آپ کو پتہ ہے جس کی غلطی کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کی جو ہے وہ آنکھ ضائع ہو جائے تو 85% تو آنکھ ضائع ہو گئی ہے. 3 ماہ سے جو ڈراپ دیے گئے وہ اثر ہی نہیں کر رہے تھے، اور خان صاحب کہتے رہے کہ میرا علاج کراؤ، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے گھٹیا، نیچ اور گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کے کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جبر ہے، بدماشی ہے، اور یہ جو رجیم ہے یہ ڈر کے خوف میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر حد تک جائے گی. تو میں تو اس ٹائم جو ہے وہ بالکل سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مقبول ترین لیڈر، وہ شخص جس نے پاکستان کو 3 اسپتال دیے ہوئے ہیں، آج جس نے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا اور اس کو حقیقت دکھائی، آج اس کی اپنی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ والے الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ کہانی شروع کر دی کہ ڈیل ہو رہی ہے کہ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں. تو کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ مر جاؤں گا لیکن باہر نہیں نکلوں گا. جی ہاں. پہلے عمران بھائی، بلڈ ٹیسٹ بنیادی تقاضا، اگر ان کا دامن صاف ہوتا تو ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جا سکتی تھی، ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں دی گئی. اس رات بلایا بھی گیا لاہور سے ڈاکٹر عاصم کو اور خرم کو، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب طبیعت بگڑی اور وہ شکایت کر رہے تھے تو جیل کے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کا کیس ہے، آئی اسپیشلسٹ کو بلائیں. لیکن ڈاکٹرز کو نہیں بلایا جا رہا تھا. اپروول کے لیے فائل اوپر بھیجی جاتی تھی، اوپر سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، ڈکلائن ہو جاتی تھی، اپروول نہیں آ رہی تھی. اور اپروول تب آئی جب بالکل ایک ایمرجنسی نافذ کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو ان کو نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور میں اس کے بارے میں بتاتا بھی رہا ہوں کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا. تب جا کے ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا. اور پھر جب ڈاکٹر عارف صاحب کو پمز میں سے بلایا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ علاج ہاسپٹل میں، یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. پھر فائل اپروول کے لیے بار بار اوپر جاتی تھی، ڈکلائن
کہ ان کو یہیں کریں، جو کچھ ہے یہیں کریں. انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا. پھر ان کو لے جایا گیا. نمبر 1. نمبر 2، اصل بات جو ہے وہ 3 باتیں ہیں کہ یہ جو آنکھ کا جو لوتھڑے، خون کے لوتھڑے گئے ہیں نا آنکھوں میں، یہ کس وجہ سے گئے؟ 3 وجوہات. نمبر 1 برین ہیمریج، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بے پناہ بڑھ جانا، یا پھر ہارٹ اٹیک. اور یہ غیر محسوس طریقے سے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 5 دسمبر کو جب نوٹیفیکیشن ہو گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں بار بار کہتے ہیں ذہنی مریض، آنکھیں مار کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس ساری صورتحال میں یہ اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ بلڈ، اگر ان کا دامن صاف ہے تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دے دیں نمونے کے طور پہ. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صابر بھائی، اگر کوئی خاص چیز کھانے کے بعد انسان کی باڈی میں کوئی نئی چیز ڈیولپ ہو جائے نا، تو آپ کے بلڈ میں اس کے اثرات ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور تب تک آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ چھپائیں دنیا سے کہ اس آدمی کے باڈی میں یا اس کے بلڈ میں کیا ہے اور وہ کیسے آیا، تو پھر آپ کو وہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا. تو ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ جو آئی ڈراپس عمران خان کو دیے گئے، اب وہ کوئی ان کی فیملی نے تو نہیں دیے نا، کوئی ان کا بندہ تو نہیں لے کر آیا. یہ تو وہی ڈاکٹر دے رہے تھے جن کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً بالکل ختم ہو گئی. ہمیں دیکھیں 2-3 چیزیں ساتھ ملا کر دیکھنی پڑے گی کہ جس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر پوری کوشش کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم پلس اپنی ایکسٹینشن پلس اپنا استثناء، جب وہ اس ساری تقدوں میں تھے، اس دوران میں عمران خان لگاتار کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو توجہ سے سنتے، کیونکہ ان کا اپنا مقصد اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی بینائی کو داؤ پہ لگایا. اب وہ جو بھی دے رہے ہیں عمران خان کو، اس کا نتیجہ جو بھی نکلنا ہو، فی الحال اس کا ایفیکٹ عمران خان کی دائیں آنکھ کے اوپر آیا. عمران خان صاحب کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ وہ جیل کے لوگ کھلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو کیا پلایا جا رہا ہے؟ وہ جیل کے لوگ پلا رہے ہیں. عمران خان جو دوائی کھاتے ہیں، وہ دوائی کہاں سے آتی ہے؟ وہ جیل کے لوگ دیتے ہیں. وہ کون سا پانی پیتے ہیں؟ وہ جیل کے لوگ جانتے ہیں. انہیں کن کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے؟ وہ جیل کے لوگ جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اور جیل کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ عاصم منیر صاحب کنٹرول کرتے ہیں. تو عاصم منیر صاحب نے اپنے اگلے 5 سال پکے کرنے کے چکر میں ایک لیڈر کی جان کو اور ان کی بینائی کو خطرے میں ڈالا. یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، وہ تو چیزوں کو نارملائز کریں. دیکھیں، عمران خان نے اگر ان کی دھلائی کرنی ہوتی تو عمران خان کہتے کہ یہاں پہ رہنے والی صورتحال ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی گندگی نہیں ہے. ایک مجھے بندہ ملا ہوا ہے مشقتی، وہ میرے ساتھ مدد کرواتا ہے، یہاں صاف ستھرائی ہوتی رہتی ہے، مجھے اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، صرف میری جو زندہ رہنے کی ضرورتیں ہیں وہ مجھے فراہم کر دی جائیں. بس میری فیملی سے میرا رابطہ کروایا جائے اور میری زندہ رہنے کی ضرورتیں مجھے فراہم کر دی جائیں. اس نے آج بھی کچھ نہیں مانگا. اس نے نہیں کہا کہ مجھے آپ اسپتال میں لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. بھئی آنکھ کا علاج کرنا تم کر سکتے ہو، جیل میں جا کے کر لو، لیکن اب قوم کو تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. عمران خان کو کچھ ہوا تو سارا الزام آئے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ. اب میرا صابر بھائی سوال آپ سے اور قاسم بھائی سے یہ ہے، جی مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ نظام اتنا ریلیکس کیوں ہے؟ کیا انہیں پورا یقین ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو عمران خان کے بینیفیشری ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے کسی بھی سانے کی صورت میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ایزی لے رہے ہیں نا، میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی بھی اور ان کی فیملی بھی، عمران خان صاحب کی فیملی خاص طور پہ، وہ اس بات کو بہت ایزی لے رہے ہیں. تو کمبینیشن میں بتا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کی سیاست شروع ہوئی ہے بھٹو کی پھانسی سے. ٹھیک ہے، بھٹو کی پھانسی سے ان کی سیاست شروع ہوتی ہے. صابر بھائی ایک چیز میں بتا دوں یہاں پہ آپ کو، یہ مجھے ابھی میں یہ گن رہا تھا، یہ مجھے 8واں میسج آیا ہے. جی 8واں میسج آیا ہے. ایک اور نوجوان ہے، یہ کہتا ہے جی میں بھی اپنی آنکھ عمران خان کو دینا چاہتا ہوں. یہ 8 ڈونیشنز میرے پاس ابھی تک، اور یہ والا جو میرا نمبر ہے نا یو کے والا، یہ سب کے پاس نہیں ہے. جی یہ سب کے پاس نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس ہے، چند سو لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن یہ 8واں میسج ہے
اس نمبر کے اوپر بھی کہ میں اپنی آنکھ عمران خان کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پبلک کے سینٹیمنٹس کیا ہے. اب پارٹی کیا کرتی ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم پریس کلب کے باہر جا رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. صابر بھائی یہ تو نارملائز کریں گے سچویشن کو. دیکھیں وہی بات یہی ہے, میں آتا ہوں قاسم سوری کی طرف بھی. دیکھیں کمبینیشن سمجھ لیں, نواز شریف صاحب کی سیاست شروع ہوئی پھانسی سے, ضیاء صاحب تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ میرا ہے بہادر بیٹا ہے جی, میرا منہ بولا بیٹا. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس وقت تھے ضیاء الحق صاحب, نواز شریف صاحب اور بھٹو, اور اب کون ہے, جن عاصم منوی صاحب ہیں, وہی ضیاء الحق صاحب کی طرح وہی اسلامی مائنڈ اور وہی اسی طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہی شریف فیملی ہے, صرف نواز شریف نہیں ہے, اب ان کے ساتھ شہباز شریف بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی ہیں, اور اب سامنے ہے عمران خان. اگر انہوں نے اتنا ایزی لیا, میں آپ کو مختصراً 5 ایکسٹینشن ہونے کے بعد کی بات بتا, آفٹر ریٹائرمنٹ جب ان کی ایکسٹینشن ہو گئی, نئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی, تو دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی گئی. ڈیمانڈ تھی عمران خان کو توشہ خانہ اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی گئی, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. مجھ سمیت 3 صحافیوں کو 85 سال سزا سنا دی گئی, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. شہزاد اکبر پہ 3 دفعہ حملہ ہوا, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اور یہ ساری کی ساری ایک ٹائم لائن ہے کہ جناب یہ ہمارے ساری رکاوٹیں ختم کریں, اور یہ اسی طریقے سے پوری کی. 5 دسمبر کی پریس کانفرنس جس میں عمران خان کو اینٹی سٹیٹ کہا گیا, ملک دشمن, غدار, اور یہ سب کچھ یہ آ گیا جناب. ایک اور میسج پڑھیں آپ, میں پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم, میں محمد عثمان عمران خان صاحب کو اپنی آنکھ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آج بھی تیار ہوں, جس وقت بولے میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ نیچے انہوں نے اپنا نمبر بھی لکھا ہوا, میں نے ہٹا دیا ہے کہ لوگ بہت کال کریں گے, میں نے نمبر ہٹا دیا. یہ اپنا نمبر لکھ کے بھیج رہے ہیں لوگ. یہ بات جو ہے نا, یہ فیلڈ مارشل صاحب جو اور ان کی جو ہیں, اب معاہدہ قاسم سوری صاحب کی طرف نہیں, کل ایک جرنیل لیٹرین میں گرا ہے, اس کو کوئی کچھ دینا چاہتا ہے, اس کو تو کوئی نہیں دے گا. اس کو تو چھوڑے, وہ جو اس سے پہلے والا جو جرنیل تھا اس کی برسی تھی, تو اس پہ صرف اس کی بیگم اور ایک جو ہے نوکرانی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تو ان کا کرنا کیا ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اب کیا کرنا ہوگا. مراد سعید کا سٹیٹمنٹ آیا, میں آپ کو بھی دیکھ رہا تھا, آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس پہ بھرا ہوا ہے اس وقت. نیچے لوگوں کے اگر آپ لوگ کمنٹ پڑھیں تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ بند کرو بس, اب ختم کرو ڈرامہ, اور آپ کو چڑھائی کر کے عمران خان کا حق لینا پڑے گا. یہ اگر آپ دیکھیں گے نا اچکزئی صاحب کی طرف, تو وہ پولیٹیکل موومنٹ انہوں نے چلانی ہے, انہوں نے سیاسی تحریک چلانی ہے, جمہوری تحریک چلانی ہے, آئین کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اب عمران خان کی جان میں خطرے میں ہے, اس کے لیے وہ رسپانسیبل نہیں ہے. عمران خان کے لیے رسپانسیبل عمران خان کی فیملی اور ان کا خاندان, ان کے لوگ, ان کے دوست اور ان کی پارٹی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ہم نے جو سیاست کی ہے, ہم نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی, اور ان کی سیاست کا طریقہ کار بالکل چینج رہا ہے. وہ روایتی سیاست انہوں نے نہیں کی, وہ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھے. ان کا جو پیس تھا وہ دوسرے تمام سیاسی جماعت رہبروں سے تیز تھا. وہ ڈیلی پریس کانفرنس کرتے تھے, ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اور اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ بالکل سلو ہو رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, محمود خان اچکزئی جو ہے وہ عمران خان کے بینیفیشری نہیں ہے, وہ ہم ہیں سیاسی جو بینیفیشری ہیں ان کے, جو سیاسی جماعت ہے. بات یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم عمران خان کی جان اور زندگی خطرے میں ہے, ان کو جو ہے ڈیمیج ہو گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے تو کہا تھا کہ عمران خان بالکل صحیح ہے, تو یہاں پہ تو عمران خان صحیح نہیں ہے, اس کی تو آنکھ جو ہے وہ ایک ضائع ہو گئی ہے تقریباً. تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. دیکھیں ہم تو یہ روایتی ٹک ٹک والی سیاست نہیں آتی ہمیں, ہم نے تو ساری زندگی جو ہے وہ عمران خان والی سیاست کی ہے ان کے ساتھ. کبھی کدھر, کبھی لانگ مارچ ہے, کبھی دھرنا ہے, کبھی مظاہرہ ہے, کبھی جلسہ ہے, وہ تو بیٹھتے نہیں تھے. آپ نے دیکھا جب رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ 50-60 جلسے کیے لگاتار. تو میرا کہنے کا مطلب ہے پورا پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے اس ٹائم. میں خود اس ٹائم جو ہے وہ ایک ذہنی اذیت میں ہوں, میں نہیں ہوں ملک میں, مجبور ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جسم میرا جو ہے وہ خون گردش کر رہا ہے اتنا تیز کہ میں کیا کروں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مظاہرے کریں, نکلنا پڑے گا. یہ ایک وہ
حالات نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ آرام سے آپ کر لیں کہ جی روزوں کے بعد یا عید کے بعد. یہ ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا. ہماری حکومت جاتی ہے جائے, ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا, ہمیں نکلنا پڑے گا بھائی. ہمیں اس ٹائم جو ہے روڈ روکنے ہیں, جو بھی کرنا ہے سر جوڑ کے بیٹھ کے پالیسی بنانے کے بعد لائے عمل قوم کو دینا پڑے گا. جناب اچھا جی, فائنل کرتے ہیں, آخری کلوزنگ. عمران بھائی, اب بکاٹ تو سارے سامنے آ چکے ہیں, ان کے عزائم بھی سامنے آ گئے ہیں, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب کی فیملی کو خاص طور پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار کرنا چاہیے کسی پہ. اور آج بھی یحییٰ خان افریدی صاحب نے ملاقات کا حکم صادر نہیں فرمایا, کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی جائے گی تو ہی صحیح باتیں آئیں گی. کیونکہ ابھی بھی سلمان صفدر صاحب نے جو آف دا ریکارڈ کچھ باتیں بتائی ہیں وہ بہت زیادہ ہولناک ہیں رپورٹ سے ہٹ کے, کیونکہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ سکوپ تھا. انہوں نے بتایا وہ تو زیادہ خطرناک اور خوفناک باتیں ہیں, تو ابھی بھی ایکسیس تو نہیں دی جا رہی ان کو. صابر بھائی سچی بات تو یہ ہے, مجھے آج بہت تکلیف ہے, تو یہ سچ ہے, اس کو میں چھپا نہیں سکتا. میرا کام چاہے جرنلزم ہے, چاہے میں کوئی بھی کام کرتا ہوں, آج مجھے بہت تکلیف ہے. ایک اتنے بڑے آدمی کو بونوں نے مل کے مارا ہے. عمران خان, عاصم منیر کے 1000 جیسے لوگ پیدا ہو جائے نا تو ایک عمران خان نہیں بن سکتا. نواز شریف جو ہے نا وہ 25 دفعہ جم کے مر جائے نا پھر بھی وہ عمران خان نہیں بن سکتا. یہ شہباز شریف جیسے پورے پاکستان میں آپ بھر دیں تو عمران خان نہیں بن سکتا. وہ اتنا بڑا آدمی ہے. ان بونوں نے اس کو بند کر کے مارا, اور عمران خان سزا اس بات کی نہیں کاٹ رہا کہ وہ کرپٹ ہے, وہ اس بات کی سزا نہیں کاٹ رہا کہ وہ اس ملک کا مجرم ہے. وہ اس بات کی سزا کاٹ رہا ہے کہ جن کے لیے وہ لڑ رہا ہے وہ بزدل ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن یہ بات سچ ہے. جو اس کے بینیفیشری ہیں, جنہوں نے اس کی ذات سے فائدہ اٹھایا, جن کے لیے وہ لڑا, وہ لوگ بزدل ہیں. صابر بھائی خدا کی قسم تھوڑی تھوڑی مار کھا لیتے نا تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ. سب چاہتے ہیں کہ کوئی اور مار کھائے ہمارے حصے کی. یعنی عمران خان سب کے حصے کی مار کیسے کھا سکتا ہے یار؟ گوشت پوشت کا بنا ہوا آدمی ہے. ایک آدمی, ایک انسان اتنا ہی لڑ سکتا ہے نا. اس نے نہیں بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا, بار بار اس کو پرابلمز آئیں, وہ کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا. جب آپ کو دکھائی نہیں دے گا, آپ کی آنکھ ہی ختم ہو جائے گی, تب آپ کو کمپلین کرنی پڑے گی یار کہاں لے آئے اس آدمی کو. اور اب یہ بغیرت 2 نمبر ٹاؤٹ اٹھ کے یہ کہیں گے کہ جناب عمران خان ڈیل کر رہا ہے. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے, اس کو نواز شریف اور زرداری کے ساتھ میں لائیں گے. اور بے شرموں, کبھی زندگی میں زرداری اور نواز شریف نے اس قسم کی تکلیف کا سوچا بھی نہیں تھا جس سے عمران خان گزر گیا ہنستے ہنستے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان زرداری کی طرح کرپٹ ہے؟ اور بغیر تو تھوڑی سی ان کو تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے, تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے. میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی صابر بھائی, آپ لوگ آپس میں بات کریں, واقعی آج بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. یعنی میں ایسے بات کرتا نہیں ہوں, پولیٹیکل پارٹی کے اپنے معاملات ہیں, لیکن یار بس بہت ہو گئی نا. ساری زندگی آپ عمران خان کے بینیفیشری رہے, اور اب جب وقت آیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی پریس کلب کے باہر جائیں گے احتجاج کرنے. کر لو بھائی, پھر نارملائز کرو چیزوں کو. جی قاسم بھائی کلوزنگ. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان, اور سزا وہ یہی کاٹ رہا ہے کہ وہ خود ہی کا جذبہ دیا ہے. اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی خطروں میں ڈال کر پاکستانی قوم کی آزادی کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور ساری قوم جانتی ہے, انہوں نے جو ہے یہ دیکھ لیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہر حرکت کو دیکھ لیا ہے, ہر ضلالت کو دیکھ لیا ہے, کس حد تک جاتی ہے, ماؤں بہنوں کو نہیں چھوڑتی. آج علیمہ آپا رو رہی تھیں اپنے بھائی کے لیے کہ دیکھو تسلیاں دے رہے تھے سارے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, اور آخر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا کہ آنکھ کتنی قیمتی اعضاء ایک جسم کا ایک جو ہے وہ ضائع کر دی انہوں نے. اور عمران خان آپ دیکھو وہ بتا رہے ہیں کہ بار بار ٹیشو پیپر سے ان کو پانی ٹپک رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ جو ہے اس کو صحیح کراؤ, اس کے لیے پریشان تھے اپنی آنکھ کے لیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک ان کی قید میں ایک شخص ہے, اور آپ دیکھیں 3 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا, بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, ٹی وی جو رکھا ہوا ہے وہ خراب ٹی وی وہاں پہ پڑا ہوا ہے, واش روم میں ایگزاسٹ تک ہے نہیں, اس کی چھت نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ گرمی اور سردی کا انتظام نہیں ہے. آپ سوچیں 2 سیب پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, جانماز پڑی ہوئی ہے اور ایک تسبیح پڑی ہوئی ہے اور 100 کتابیں پڑی ہوئی ہیں.
تو وہاں پہ ہے کیا اس کی چھوٹے سے 4x4.5 کا واش روم ہے جو حقیقت یہ ہے جو یورپین جو یہ ہے جی حقیقت یہ ہے قاسم بھائی کہ وہ باتھ کے اندر ہی رہ رہے ہیں, وہ ٹوائلٹ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں, ٹوائلٹ کی کوئی دروازہ بھی نہیں ہے. میرا کہنے کا کوئی مطلب دروازہ نہیں ہے, چھت نہیں ہے, وہ ایک ہی چھت ہے اسی سیل کی. نہیں مانگ رہے ہیں. اچھا میں آپ وہ کو کہتے ہیں تو میری صرف یہ اپیل ہوگی قوم سے بھی سب سے کہ دیکھیں یہ اس طرح کا لیڈر کبھی نہیں آئے گا دوبارہ پاکستان میں, کیا پوری مسلمان امہ میں نہیں ہے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکلنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا, تھوڑی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی, ورنہ جو ہے یہ سسٹم اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور زیادہ سانس بند ہو جائے گا اور زیادہ آوازیں بند ہو جائیں گی. اس طرح کا مقابلہ کرنے والا ایک شوکت خان امین نے پیدا کیا ہے, پاکستان میں کوئی اور اس طرح کا جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتا. بس میں کلوزنگ یہ کروں گا کہ یہ کچھ بھی کر لیں, محترمہ فاطمہ جناح کی عزت آج بھی ہے, لیاقت علی خان شہید کی آج بھی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح اور جتنے بھی ہمارے تحریک پاکستان کے کارکنان تھے, رہنما تھے, جن کو ایبڈو کے ذریعے, پروڈا کے ذریعے ایوب خان نے مائنس کر دیا, لیکن ان کی عزت آج بھی ہے اور وہ قومی ہیروز کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے. بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں. اور ایک بات بتا دوں کہ عاصم منیر صاحب بڑے ہی بدقسمت ہیں, بہت ہی بدقسمت ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا کیریئر ان کا ختم کہاں پہ ہو رہا ہے, اسرائیل زندہ باد کے نعرے سے. اور یہ ہے ان کی بدنصیبی, اور یہ بدنصیبی ان کے ساتھ جائے گی, اور رہتی دنیا تک ان کو یہ جو دھبا ان کے دامن پہ لگا ہوا ہے, یہ دھبا وہ ساری عمر اور تا حیات تا وفات وہ اس کو دھو نہیں سکیں گے کہ ان کا بیانیہ اور ان کی ساری سروس جو تھی وہ صرف اس بنیاد پہ تھی, ان کے سارے عہدے, ان کا تا حیات استثمار, ان کا 5 سال کی ایکسٹینشن, چیف آف ڈیفنس فورسز, آرمی چیف, فیلڈ مارشل, سب کیا تھا؟ اسرائیل زندہ باد, اور بورڈ آف نیتن میں ان کی شمولیت اور غزہ میں فوج بھیجنے کی یقین دہانی. تو اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.